ہمارے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ بے دینی پڑھتے ہیں اتنا عرصہ دین نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. جتنا عرصہ بے دینی پڑھتے ہیں، دہریوں کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، دین دشمنوں کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، اسلام کے دشمنوں کے پاس پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، کیا اتنا عرصہ دین بھی پڑھا؟ اللہ، بہت ویلڈ کوسچن. اتنا عرصہ دین ہی پڑھا ہوتا. میں نے ایک بندے کا واقعہ پڑھا. ایک شخص نے کہا کہ میں کسی ملک میں گیا تو وہاں کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا، تو اس نے کہا کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا. میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا. میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا. اس نے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ تو جو وہ مانتا تھا اس نے وہ بتا دیا نا. وہ جس چیز کے اندر ماہر تھا، سائنسدان تھا، تو جس چیز میں ماہر تھا اس کا بتا دیا. تو یہ جو مسلمان تھا نا، اس نے پوچھا کہ یار آپ نے یہ جس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں اس پہ کتنا عرصہ ریسرچ کی؟ اس نے کہا میرا 30 سال کا اس کے اوپر ایکسپیرینس ہے. 30 سال میں نے اسٹڈی کی ہے، 30 سال میں نے اس پہ مباحثے کیے، 30 سال میں نے اس پہ محنت کی ہے، 30 سال میں نے سیکھا ہے، تو اس لیے میں اس کے اوپر جو نا بالکل کنفرم ہوں اور شور ہوں میں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ نے کتنا عرصہ تحقیق کی؟ اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. 30 سال کی ہے. وہ خاموش ہو گئے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو پرانے زمانے کی آؤٹ آف فیشن، اولڈ فیشن، آکورڈ اور دقیانوسی اور روایت اور قبائلی، یہ وہ سارے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ پڑھے لکھے استعمال کرتے ہیں. کچھ وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی یہ بات کہنا یہ تب تک قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ اسلام کو پڑھ کر یہ کلام نہ کریں. یعنی آپ کی بات اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے جب تک آپ نے اس شے کو پڑھا ہی نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کے اگر میڈیکل کے بارے میں کلام کرتا ہے اور اس نے میڈیکل کالج کا منہ نہیں دیکھا، اس نے کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس اس نے کوئی زندگی نہیں گزاری، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، منہ اٹھا کے اس نے انٹرنیٹ کے اوپر 3 صفحے پڑھے اور اب وہ بیٹھ جائے میڈیکل کے اوپر رائے دینے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی صاحب پلیز جو آپ اپنا منہ شریف ہے اس کو بند کر لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات سنی جائے. تو جو لوگ دین کے اوپر بات کرتے ہیں، دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے. دین پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہو، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو غور و خوض سے پڑھا ہو، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور ان صحابہ سے علم سیکھنے والے مجتہدین، یہ انہوں نے جو دین کو سمجھا، جو دین کو پرکھا، جو دین کو اپنے دل میں اتارا، جو آگے پہنچایا، اصل دین کی سمجھ اور فہم وہ ہے. ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا کم از کم وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات سن لی جائے. غلط بولے گا تو وہ بھی غلط کر سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ چلے جی اس نے کچھ پڑھا ہے تو اس کی سن لی جائے. لیکن کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن مجید سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، احادیث مبارکہ کبھی پڑھی نہیں ہے، اور یہ اٹھ کے جو ہے وہ بس اپنے وساوس کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جہاں جا کے پڑھا وہاں دین کے بارے میں ان کو وسوسے ڈالیں گے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن ہی وسوسے نہیں ڈالتے وہ ان الناس کے پاس گئے جو وسواس تھے، وسوسے ڈالنے والے انسانوں کے پاس گئے. تو جب ان کے وسوسے ڈالنے والوں کے پاس گئے، وہی پڑھا، وہی سیکھا، وہی اس کو یاد کیا، تو اب شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کی تعلیم مکمل نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور دین کے مقابلے میں جو لوگ تعلیم لانے والے ہیں ان کو پورے ذوق و شوق سے پڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے ہیں.